بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں اور عالم اسلام کے حال پہ یا اللہ رحم فرما اور پاکستان کو تا قیامت آباد رکھ۔ تو دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عید قربان کے بکروں کا خیال رکھنا یا جانوروں کا خیال رکھنا، کیونکہ اب عید قربان جو ہے اس میں چند دن باقی ہیں، بالکل قریب ہے، اور جو جانور ہیں قربانی کے وہ عام گھروں میں اب جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو خرید و فروخت شروع کر دی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دن بہ دن اس کو خریدیں گے اور گھر گھر انشاءاللہ جو جانور جائیں گے۔ تو ان کی حفاظت کے بارے میں بات ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاٹ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹس آپ کو فوراً مل سکے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ جو لوگ آپ کے دوست ہیں ان کو بھی اس بارے میں علم ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو، عید قربان کی آمد ہے اور بس تھوڑے ہی دن اس میں باقی ہیں۔ تو قربانی کے جو جانور ہیں وہ عام لوگ خرید رہے ہیں، اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کافی مسائل آتے ہیں جو دیکھنے میں ملتے ہیں، تو انہی کے اوپر بات ہوگی۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قربانی کے لیے جب آپ جانور خریدیں تو اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہو جائے، کوئی بیمار جانور نہ آ جائے یا زخمی جانور آپ نہ خرید لیں، کیونکہ یہ واحد ایک پورے سال میں خریداری ہوتی ہے جس میں شہری براہ راست جانور گھر کے لیے خریدتے ہیں اور وہ نا تجربہ کار ہوتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سال گھر کے لیے سبزی بھی نہیں خریدی ہوتی، تو ان کو جانوروں کے بارے میں اتنا بالکل معلومات نہیں ہوتی۔ تو جانور کو خریدنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی فٹنس کو چیک کریں اور اس کی عمر کو بھی چیک کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چھوٹا جانور خرید لیا جائے جو قربانی کے ابھی قابل ہی نہ ہو۔ تو کسی ماہر سے، کسی تجربہ کار آدمی سے مشورہ کریں، اس کو ساتھ لے جائیں منڈیوں میں۔ تو دوستو، جب آپ جانور خریدتے ہیں تو اس کو اپنے گھر تک لانے کے لیے خاص جو ہے نا وہ خیال رکھیں، کہیں راستے میں اس کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، چوٹ وغیرہ نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد جب گھر پہنچ جاتے ہیں جانور تو کوشش کریں جانوروں کو علیحدہ رکھیں، بجائے کہ ایک ہی گھر میں وہیں آپ کی گاڑیاں بھی ہوں، وہیں لوگ بھی موجود ہوں گھر کے۔ تو جو دیہاتوں سے یا ہمارے جو خالی ایریا ہیں، ڈیزرٹ ایریا، وہاں سے جو جانور آتے ہیں تو شہروں میں ان کے لیے رہنا مصیبت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور شہری لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے ڈرتے ہیں، اور بچوں کو ان سے دور رکھیں۔ سب سے پہلے جانور کو دیکھیں، اگر وہ بچھڑا ہے، کٹا ہے یا بکرا وغیرہ ہے تو اس کی نفسیات کو دیکھیں کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب آنے دے رہا ہے یا ڈرتا ہے۔ اگر ڈرتا ہے تو آپ اس کے قریب نہ جائیں اور اس کو اچھے سے اچھا چارہ فراہم کریں، اور پانی کے پینے کا بھی اس کے لیے بہت اچھا بندوبست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو ایک دفعہ اس کے آگے رکھ دیا وہی پڑا رہے۔ جس طرح کا انسان خود پانی پینا چاہتا ہے اسی نوعیت کا پانی جانوروں کو بھی پلایا جائے۔ ثواب بھی ہے بہت زیادہ، اور جانور بھی بہت زیادہ، صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے اور وہ دعا بھی دیتے ہیں انسان کو۔ تو دوستو، چارے کے معاملے میں بھی آپ نوٹ کریں، پہلی تو بات ہے جہاں سے آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے انہی لوگوں سے پوچھیں کہ اس کی خوراک کیا ہے۔ جو تو اچھے فارموں سے بکرے یا بچھڑے جو فارمر جو بیچتے ہیں عید قربان پر، وہ
جب ایک جانور بیچتے ہیں اس کے ساتھ 5-7 کلو 10 کلو تک فیڈ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں پورا ہدایت نامہ ساتھ دیتے ہیں ایک عام شہری کو جو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو کچھ فیڈ آپ کو وہاں سے ساتھ مل بھی جاتی ہے، اور جو آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے کھانے کا شیڈیول یہ ہے، اتنی یہ فیڈ کھاتا ہے اور اس طرح کے ٹمپریچر میں یہ رہ سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور جب وہ آپ کے گھر پہ جانور آ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو پیچھے ہو رہا تھا کھانے پینے کے معاملے میں، بجائے کہ آپ اسے اپنی پسند کی چیزیں دینا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خوراک کھانا چھوڑ دے گا اور اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ جب کھائے گا نہیں تو بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو جانور جو ہے وہ گھر میں آ کے پریشان ہوگا، ذرا زور بھی لگائے گا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اس سے انتہائی نرمی سے اور پیار سے پیش آنا ہے، اور اس کو مارنا نہیں، بالکل مارنے سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ فارم کا ماحول اور ایک شہر کا ماحول، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ دیہاتی آدمی کو شہر میں جا کے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جانور کے لیے تو پھر آپ سوچ لیں اس کے لیے کیا مسئلے بنتے ہوں گے۔ تو شہروں میں جو ہے مکان وغیرہ بہت تنگ ہوتے ہیں، تو قدرتی ہوا بھی بہت کم ہی لگتی ہے، تو آپ ان کے اوپر موسم کے مطابق جو ہے پنکھا لگائیں یا ایئر کولر کا کو بندوبست کر دیں، تاکہ وہ چند دن کا آپ کے پاس مہمان ہوتا ہے تو کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو۔ مارنا نہیں، اور ہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگے کہ اس میں کوئی زخم وغیرہ ہیں یا یہ سست ہو رہا ہے، تو فوراً اپنے جو اس کا ڈاکٹر ہے ویٹ کا، اس سے مشورہ کریں اور فوراً اس کا علاج کروائیں۔ جب تک جانور پورا صحت مند نہ ہو جائے اور آپ کی تسلی نہ ہو جائے، تب تک اس کو چاہے عید کا دن آ جائے تو قربانی نہ کریں۔ قربانی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا جو جانور ہے وہ مکمل طور پر فٹ ہو، صحت مند ہو، تو اس کی صحت کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر عائد ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض گھروں میں جو ہے بچے وہ بس اس کو شوق سے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو لگ بھی جاتی ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے جانور کو بچانا ہے، دھوپ اور سائے کا خیال رکھنا ہے، اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ جانور کے نیچے جگہ اتنی گندی نہ ہو جائے کہ وہ قربانی والا دن کسائی کا دل ہی نہ کرے اس کو ہاتھ لگانے کو۔ خاص کر اگر جگہ نیچے پکی ہے تو اس کو 2-3 دفعہ دھو دیں دن میں، جانور کو بھی نہلا دیں، اور جگہ اگر کچی ہے تو اس کے نیچے ریت یا پھر وہ جو ملتا ہے اس کا چھلکا وغیرہ چاولوں کا، اس کو یا کوئی اور سوکھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے جانور کے نیچے بچھا دیں اس کی موٹی تھے، تاکہ وہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو بیٹھنے میں، سکون کرنے میں۔ تو اگر وہ شور سے ڈرتا ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اسے شور نہ سنائی دے، اور اگر گاڑیوں وغیرہ سے بھی ڈرتا ہے تو وہاں سے بھی اس کو بچائیں۔ تو جتنا پیار آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ وہ چند دن کا آپ کا مہمان ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ ہدایات قربانی کے جانور کو گھر میں رکھنے کے لیے، اور خاص کر ان گھروں میں جن میں سال میں صرف ایک ہی بار جانور جاتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو آپ سے پھر وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے نئی اپڈیٹس، نئی ویڈیو اور نئی معلومات۔ چینل کو دیکھنے کے شکریہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔